بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلطان محمود غزنوی، ایپیسوڈ 4۔ اس وقت چاند کافی بلند ہو چکا تھا۔ مندر کے تمام صحن میں چاندنی نے سفید چادر بچھا دی تھی۔ آسمان سے زمین تک نور کی بارش ہو رہی تھی۔ مندر کی سفید مخروطی لاٹ چاندنی میں ایسی معلوم ہو رہی تھی جیسے دودھ میں نہا رہی ہو۔ تمام زائرین پر چاندنی بکھر رہی تھی۔ چونکہ سب نے سفید یا رنگ دار اچھے کپڑے پہن رکھے تھے، اس لیے ان کے لباس بھی چاندنی میں نہا رہے تھے۔ خصوصاً عورتوں اور نوخیز لڑکیوں کے لباس اور قیمتی زیورات جگمگا رہے تھے۔ ان کی صورتیں بھی دل فریب معلوم ہو رہی تھی۔ اس وقت چندر موہنی اپنی قیام گاہ سے مندر میں داخل ہونے کے لیے چل پڑی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی پری جمال سہیلیوں اور چنچل کنیزوں کا لشکر تھا۔ کئی سپاہی ہجوم کو چیر کر راستہ بناتے ہوئے آگے جا رہے تھے۔ جس شخص کو معلوم ہو جاتا کہ راجکماری آ رہی ہے، وہ خود ہی دب جاتا، اور جب راجکماری قریب آتی تو وہ اس کی تعظیم کے لیے جھک جاتا۔ عورتیں اور لڑکیاں اسے پرنام کرتی۔ اس وقت چندر موہنی سیاہ ریشمی ساڑی میں ملبوس تھی، جس کے حاشیوں پر سنہری بیل لگی ہوئی تھی۔ جواہرات کے ہار پہنے تھے، کانوں میں آبدار موتیوں کے گوشوارے تھے۔ جواہرات کی زو نے چاندی میں مل کر اس قدر چمک پیدا کر دی تھی جس سے اس کے آتشیں رخسار چمکنے لگے تھے، اور آسمانی چاند کے سامنے زمین پر بھی ایک چاند چلتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی سہیلیاں بھی نہایت خوبصورت پوشاکیں اور آبدار موتیوں کے زیورات پہنے چاند کے ٹکڑے معلوم ہو رہی تھی۔ خصوصاً کامنی نہایت ہی حسین و جمیل نظر آ رہی تھی۔ کنیزیں بھی بحیثیت اچھا لباس پہنے تھی، اور وہ بھی خوبصورت معلوم ہو رہی تھی جیسے پریاں چل رہی ہوں۔ لوگ اس وقت تک مصروف نظارہ رہتے تھے جب تک وہ یا ان کے لباس نظر آتے رہتے تھے۔ لوگ چندر موہنی کو دیکھنے کے لیے ہمہ شوق بن جاتے تھے، لیکن جب وہ سامنے آتی تھی تو ان کی نگاہیں کچھ روب حسن اور کچھ روب عمارت سے خود بخود جھک جاتی تھی، اور وہ پیکر نور ان کے پاس نہایت آہستگی اور صبح خرامی سے گزر جاتی تھی۔ جس وقت چندر موہنی بدھ کو دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوئی، اسی وقت سومناتھ کی جے کا نعرہ بلند ہوا تھا۔ یہ نعرہ ان برہمنوں نے لگایا تھا جو اپنے کندھوں پر گنگا جل لیے چلے آ رہے تھے۔ یہ تقریباً 150 برہمن تھے۔ ہر برہمن کے کندھے پر چھوٹی سی بہنگی رکھی تھی جس میں 2 چاندی کی سراہیاں تھیں، اور ان سراہیوں میں گنگا کا پانی تھا۔ ان برہمنوں کو آتے ہوئے دیکھتے ہی لوگوں نے ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا، اور وہ تیزی سے چل کر صحن کو عبور کر کے مندر کے اندر داخل ہوئے۔ پانی لینے کے لیے مہا پجاری چاندی کی کھڑانوی پہن کر پنڈتوں کی فوج کے ساتھ آگے بڑھایا۔ پنڈتوں نے ہاتھوں ہاتھ پانی لیا اور سومناتھ کی طرف بڑھے۔ اب زنجیر کھینچنی بند کر دی گئی اور گھنٹوں کی پرشور آواز بند ہو گئی۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب غسل کا اہتمام شروع ہو گیا ہے۔ پنڈتوں نے چاندی کے بڑے گھڑوں میں پانی چھان چھان کر بھرنا شروع کیا۔ اس وقت پچھلے بڑے ہال میں سے تقریباً 300 سازندے اپنے اپنے ساز لے کر آ گئے، اور سب سے پہلے درجے میں نہایت ادب سے بیٹھ کر ساز بجانے لگے۔ ان تمام سازوں کی ہم آہنگی سے عجب سرور انگیز آواز بلند ہوئی جس نے سننے والوں کو محصور کر دیا۔ کچھ دیر تک باجے بجتے رہے اور لوگ ان کے لے کے سرحد کیف میں غرق رہے۔ جب دفعتاً انہوں نے سازوں کو بجانا بند کر دیا تو ایک مرتبہ پھر خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کے عالم میں 509 عمر دوشیزہ پری جمال لڑکیاں اس حال سے برآمد ہوئی جس سے سازندے آئے تھے۔ یہ تمام لڑکیاں نہایت خوشنما لباس اور آبدار جواہرات کے زیورات پہنے تھی۔ چونکہ سب خوبروں تھی، اس لباس اور ان زیورات میں اور بھی خوبصورت معلوم ہو رہی تھی۔ یہ پری جمال لڑکیاں سومناتھ مندر کی داسیاں تھیں۔ ان میں زیادہ خوش جمال دوشیزائیں امیر گھرانوں کی لڑکیاں تھیں، جبکہ بعض مہاپارا راجکماریاں تھیں۔ جو لڑکی کسی مندر کی داسی بنا لی جاتی تھی وہ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ مذہبی قانون انہیں ازواجی زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ان میں جو نیک اور صاحب عصمت ہوتی تھی وہ تو اپنے جذبات پر قابو پا کر جوانی دیوانی کے پر آشوب عالم کو نیک نامی کے ساتھ گزار دیتی تھی، اور جب وہ عمر کی پختگی کو پہنچتی تھی اور حسن و شباب کی رو ان پر سے گزر جاتی تھی تو وہ جوگنے بن جاتی تھی۔
लेकिन जो जवानी के जज्बात की रो में बह जाती थी वो किसी पंडित या साजिंदे से ताल्लुक पैदा करके गुनाह व अस्या के बहरे अमीक में गिर जाती थी, और जब गुनाह का समर जाहिर होता था तो या तो खुदकुशी कर लेती थी या किसी के साथ भाग जाती थी। कभी कभी मंदिर के पुष्ट की तरफ समंदर में नौजवान लड़कियों की लाश तैरती नजर आती थी, जिसे निहायत खामोशी से निकालकर जला दिया जाता था। हम बयान कर आए हैं कि तमाम दासियों के हर किस्म के अखराजात मंदिर से अदा किए जाते थे। उम्दा लिबास और कीमती जेवरात उनके लिए मुहैया किए जाते थे। सोमनाथ मंदिर के मुतालिक 2000 गांव वक्फ थे। उन मवाजियात की आमदनी ज्यादातर पंडितों, साजिंदों और दासियों पर ही सर्फ की जाती थी, या उन ब्राह्मणों को भी उनमें से भारी तनख्वाहें दी जाती थी जो रोजाना 600 मील से गंगा का पानी सोमनाथ के गुस्ल के लिए लाते थे। दासियों ने आते ही गिरोह गिरोह होकर नाचना शुरू कर दिया। साजिंदों ने फिर साज बजाने शुरू किए, फिर उनकी पुरकैफ आवाज फिजा में तरन्नुम पैदा करने लगी। दासियों को बेहतरीन किस्म के नाच सिखाए जाते थे। उन्होंने अपने नाच से देखने वालों को हैरान कर दिया। नाचने के बाद उन्होंने गाना शुरू किया। सब खुश आवाज और फने मौसीकी की माहिर थी। ऐसे लहजे में गाना शुरू किया जिसे सुनकर लोग सुन होकर रह गए। फिजा में तरन्नुम ही तरन्नुम फैल गया। कैफो सरूर की बारिश होने लगी। दरो दीवार से नगमे फूट निकले और सामीन की रूहें मौसीकी के समंदर में बह गईं। उनके गीत का मफहूम ये था, ऐ वो जिसकी इबादत के लिए समंदर रात को उभरता है, जिसके पवित्र स्थान में मर्दों की रूहें जून बदलने की इजाजत लेने आती हैं, जिसकी तरफ आसमान से चांद, सूरज और तारे झांकते हैं, निहायत ही मुबारक है। और जो इस महादेवता की जियारत करने के लिए आते हैं वो रोशनी लेकर शादकाम वापस जाते हैं। वो जो हुस्न अकीदत से तेरे चरणों में सर झुकाते हैं वो भी मुबारक हैं। आज कैसी खुशगवार रात है। पूरनमाशी का चांद पूरी आबोताब से निकला हुआ नूर की बारिश कर रहा है। आसमान से जमीन तक नूर बिखरा हुआ है। तेरे सेवकों, अकीदतमंदों और पुजारियों पर नूर बरसा रहा है, वो भी निहायत ही मुबारक है। हम तुझे गुस्ल देने के लिए हाजिर हुए हैं। गंगा जल में तुझे स्नान कराएंगे। तू हमारी तमन्नाएं पूरी कर, हमारे दुखों को मिटा, गमों को हटा, खुशी से निहाल कर, हम पर मुसरत और शादमानी की बारिश कर। ये गीत गाकर तमाम दासियां सर झुका झुका कर खड़ी हो गई। अब पंडितों की फौज आगे बढ़ी और उन्होंने गैर मफहूम जुबान में कुछ पढ़ना शुरू किया। महापुजारी भी उनके दरमियान में आंखें बंद किए पढ़ रहा था। तमाम पंडितों की दाढ़ियां लंबी और गुंजान थी। चूंकि वो मुख्तलिफ उम्रों के थे इसलिए दाढ़ियों के रंग भी मुख्तलिफ थे। किसी की स्याह दाढ़ी थी, किसी की गजरी और किसी की सफेद। चंद्रमोहनी सहेलियों और कनीजों के झुरमट में एक तरफ खड़ी देख रही थी। अगरचे उस कमरे में जिसमें सोमनाथ का बुत था बिल्कुल ही रोशनी का इंतजाम न था, लेकिन जवाहरात और लालों की जोर से इस कदर रोशनी हो रही थी कि दिन सा निकला हुआ मालूम होता था। पंडितों ने थोड़ी देर गुनगुनाकर चांदी के घड़े उठाए। कई पंडित उस चबूतरे पर चढ़ गए जिस पर सोमनाथ खड़ा था और उन्होंने बाकायदा उसे गुस्ल देना शुरू किया। पानी लेने के लिए कशमकश शुरू हुई। आदमी पर आदमी गिरने लगा। उधर पंडितों ने पानी पर कब्जा करना शुरू किया। लोगों ने उनकी खुशामदें करनी और उन्हें खैरात के बहाने से रिश्वतें देनी शुरू की। थोड़ी देर बाद में गुस्ल हो गया और महापुजारी ने नाकूस फूंका। नाकूस की आवाज सुनते ही तमाम लोग सीधे खड़े हो गए और जब नाकूस बंद हुआ तो जो शख्स जिस जगह इमारत के अंदर या सहन में खड़ा था वही सजदे में गिर गया। इस तरह सोमनाथ की इबादत भी खत्म हुई और अब लोग मंदिर में से निकल निकल कर अपनी अपनी कयामगाहों की तरफ जाने लगे। चूंकि मंदिर के अंदर तकरीबन 1000 आदमी थे इसलिए उन्हें वापस जाने में काफी वक्त लग गया। जब कुछ भीड़ कम हुई तब महापुजारी ने चंद्रमोहनी की चांद सी पेशानी पर तिलक लगाया। राजकुमारी ने अपने गले से एक मोतियों का हार उतारकर महापुजारी की नजर किया। उस हार की कीमत उस दौर के मुताबिक 4-5 हजार रुपए से कम न थी। महापुजारी ने हार लेकर उसे दुआ दी और उसके ज़ोफिशां चेहरे की तरफ टिकटिकी लगा दी। चंद्रमोहनी ने उसे तेज नजरों से अपने रुखे ताबा की तरफ घूरते हुए देखा। वो शर्मा गई। उसके बाद कामनी बढ़ी। कामनी के बाद चंद्रमोहनी की तमाम सहेलियों ने महापुजारी से तिलक लगवाया और उनमें से हर एक ने अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ दिया। उस एक ही दिन में मजमूई तौर पर महापुजारी को 10-12 हजार रुपए की मालियत का सामान मिल गया। कनीजों के पंडितों ने टीके लगाए और उन्हें भी दान के तौर पर कुछ ना कुछ मिल गया। अब चंद्रमोहनी चली। जब वो सहन में आई तब कामनी ने सरगोशी के लहजे में चंद्रमोहनी से कहा, क्या आप इस जंगल तक तन्हा चलने की जुर्रत कर सकती हैं?
चंद्रमोहनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या इस वक्त? कामनी, हाँ इस वक्त। चंद्रमोहनी, किस लिए? कामनी, एक जोगन आपसे मिलना चाहती है। चंद्रमोहनी ने हैरत भरे लहजे में कहा, जोगन मुझसे मिलना चाहती है? फौरन ही से ख्याल हुआ कि कहीं शोभा देवी तो नहीं आ गई है। वो शोभा देवी से मिलना चाहती थी, उससे ये बात मालूम करने के लिए कि अगर वो राजकुमारी नहीं है तो फिर कौन है। जब से शोभा देवी ने उसे बताया था कि वो राजकुमारी नहीं है, उस वक्त से उसके दिल में ये बात मालूम करने की ख्वाहिश पैदा हो गई थी कि वो फिर कौन है और क्यों सोमनाथ के महाराजा ने उसे अपनी बेटी बनाकर परवरिश किया है। कामनी को इस बात का इल्म ना था कि वो शोभा देवी जोगन से मिलने के लिए बेचैन है। उसने जोगन के मिलने का बहाना इसलिए किया था कि उसे मालूम था कि चंद्रमोहनी जोगनों से अकीदत रखती है। वो उससे मिलने के लिए जंगल में जाने पर रजामंद हो जाएगी। लेकिन जब चंद्रमोहनी ने हैरतनाक लहजे में उससे दरियाफ्त किया कि जोगन मुझसे मिलना चाहती है, तो उसे शक हुआ कि जरूर किसी जोगन से चंद्रमोहनी के राजदाराना ताल्लुकात हैं। उसने कहा, मैं शाम के वक्त बेमुद्दा जंगल की तरफ जा निकली थी, इस ख्याल से कि इस जंगल में ऐसे साधु और ऐसी जोगनें मिल जाती हैं जो हर वक्त परमात्मा की याद में महवो मसरूफ रहती हैं। शायद उनमें से कोई मुझे भी मिल जाए। चंद्रमोहनी ने मुस्कुराकर कहा, और उसी से अपनी शादी के मुतालिक कुछ दरियाफ्त कर सके। कामनी शर्मा गई। वो हसीन भी थी और मासूम भी मालूम होती थी। उसकी भोली सूरत देखकर कोई भी ये बात ना समझ सकता था कि वो चालाक भी है। कामनी, कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है। जब से सुल्तान महमूद के हमले की खबर सुनी है, दिल कुछ बेचैन रहता है। कामनी, बेचैनी और परेशानी की तो कोई बात नहीं है। क्या आपने देखा नहीं राजकुमारी जी कि सोमनाथ जी के फिदाइयों का किस कदर लश्कर जमा हो गया है। मेरे ख्याल में तो जब इस मलीच राजा सुल्तान महमूद को इस लश्कर की फराहमी का हाल मालूम होगा तो वो यहां आने की जुर्रत ही ना करेगा। चंद्रमोहनी, मैं भी इस ख्याल से अपने दिल को तसल्ली देना चाहती हूं, लेकिन नहीं होती। महाराजा और महारानी भी सख्त मुतफक्कर और बहुत ज्यादा परेशान है। कामनी, मैं जानती हूं, परेशान सारी ही कौम है, लेकिन सोमनाथ जी अपने सेवकों और पुजारियों की मदद ना करेंगे? क्या सुल्तान महमूद इस किला और इस शहर को भी फतह कर लेगा? चंद्रमोहनी, अगर कुछ ढारस होती है तो एक इसी बात से, लेकिन खैर जो होना है होकर रहेगा। हाँ तो तू इस जंगल में गई और? कामनी ने कतई कलाम करते हुए कहा, मैं गलती से एक गली के अंदर घुस गई। उसके दोनों तरफ बेशुमार दरख्तों की कतारें थी। अगरचे उस वक्त आफताब निकला हुआ था, लेकिन वहां अंधेरा फैलने लगा था। मुझे खौफ मालूम हुआ और मैं वापस लौटी, मगर हुस्न इत्तेफाक से दूसरी गली में हो ली, और जब मुझे मालूम हुआ कि मैं रास्ता भूल गई हूं तो सख्त परेशान हुई। चंद्रमोहनी, इस जंगल में कोई रहता ही नहीं है कामनी। फिर ऐसा गुंजान और तारीक जंगल है कि खुदा की पनाह। कामनी, लेकिन कुछ ऐसा दिलकश भी है कि इसे देखते ही चले जाने को जी चाहता है। चंद्रमोहनी, अच्छा जब तू परेशान हुई तब क्या हुआ? कामनी, फौरन ही मुझे एक जोगन मिल गई। शायद उसने मेरे चेहरे से मेरी परेशानी का हाल मालूम कर लिया। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा, तुम्हें घबराना और परेशान नहीं होना चाहिए। इस जंगल के चप्पे चप्पे पर खुदा रसीदा साधु और जोगने बिखरी पड़ी हैं। वो मुझे करीबी रास्ते से जंगल से बाहर निकाल लाई और रुखसत होते वक्त कहने लगी कि राजकुमारी से कहना कि वो आज ही अपने फायदे के वास्ते मुझसे यहाँ आकर मिले। मैं उन्हें एक बात बताऊंगी जिसे सुनकर उन्हें सख्त हैरत होगी। चंद्रमोहनी, मैं चलूंगी। कामनी, तो चलिए, लेकिन तन्हा। चंद्रमोहनी ने सहेलियों और कनीजों से कहा, तुम कयामगाह पर चलकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूं। तमाम लड़कियां चली गई और ये दोनों मंदिर के उस दरवाजे की तरफ रवाना हुई जो जंगल की जानिब था। दरवाजे के करीब पहुंचकर कामनी ने कहा, सदर दरवाजे से तो जाना ठीक नहीं है, आओ छोटे दरवाजे से निकल चलें। उस मंदिर के एक तरफ समंदर था और तीन तरफ आलीशान दरवाजे थे, लेकिन तीनों तरफ दरवाजे छोटे छोटे भी थे। चुनाचे ये दोनों लड़कियां एक छोटे दरवाजे से निकलकर जंगल की तरफ रवाना हो गईं। हर तरफ चांदनी तजल्ली रेज थी, हर चीज नूर में नहा रही थी। हवा साकिन थी और इसलिए दरख्त खामोश खड़े थे। जंगल मंदिर से कुछ ज्यादा दूर ना था। वो बहुत जल्द जंगल में दाखिल हो गई। यहाँ अंधेरा था। नूर पास चांदनी को गुंजान दरख्तों में शाखों और पत्तों ने ऊपर ही रोक लिया था, लेकिन जहां दरख्त कसरत से न थे वहां चांदनी फैली हुई थी और कदरे रोशनी थी। उस वक्त जंगल साए साए कर रहा था। चंद्रमोहनी को खौफ मालूम हुआ। उसने कहा, वापस चलो कामनी,
یہ دونوں چند ہی قدم چلی تھی کہ درختوں میں کچھ کھٹکا ہوا اور یہ دونوں کھڑی ہو کر خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہاں درخت کم تھے اور چاندنی پتوں اور شاخوں سے چھن چھن کر گر رہی تھی۔ دفعتاً ایک دراز قد سیاہ پوش قریب کی جھاڑی سے نکل کر ان دونوں کے پاس آیا اور یہ دونوں اسے دیکھ کر کانپ گئی۔ آنے والے نے پاس آ کر کہا، راجکماری، شکر ہے تم آ گئی۔ دونوں نے فوراً ہی شناخت کر لیا وہ سکھ دیو تھا۔ چندر موہنی نے کامنی کی طرف دیکھا، وہ شرمسار معلوم ہو رہی تھی۔ چندر موہنی نے جرأت کر کے کہا، ہاں میں آئی ہوں مگر تم سے ملنے کے لیے نہیں۔ سکھ دیو، میں جانتا ہوں مجھ غریب سے ملنے کے لیے تم کیوں آتی، یہ تو میرا جذبہ دل تمہیں یہاں کھینچ لایا ہے۔ چندر موہنی، میں ایک جوگن سے ملنے آئی ہوں۔ سکھ دیو، لیکن خوش قسمتی سے مجھ سے ملاقات ہو گئی، اب تمہیں انلواڑہ چلنا ہوگا۔ چندر موہنی، ہرگز نہیں، میں ہرگز وہاں نہ جاؤں گی، اس نے جوش اور غصے کے لہجے میں کہا۔ سکھ دیو، میں جانتا ہوں تم خوشی سے ہرگز میرے ساتھ چلنے پر رضامند نہ ہوگی، اس لیے میں نے یہ جال پھیلایا اور تم اس جال میں پھنس گئی۔ چندر موہنی اب تک یہ بات نہ سمجھی تھی کہ کامنی اسے دھوکہ دے کر یہاں لائی ہے، لیکن اب اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے کامنی سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں کامنی، تم مجھے اس جال میں پھنسانے کے لیے لائی تھی؟ کامنی نے کوئی جواب نہ دیا۔ سکھ دیو نے کہا، نہیں، کامنی اس سازش میں شریک نہیں ہے۔ چندر موہنی، لیکن اس کی خاموشی اس کے اعتراف قصور کی شہادت دے رہی ہے۔ سکھ دیو، میں فضول باتوں میں وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا، تو میرے ساتھ خوشی سے چلتی ہو یا نہیں؟ چندر موہنی، سنو سکھ دیو، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، اور اگر تم نے حماقت کی تو اس کا خمیازہ بھگتو گے، انلواڑہ تباہ ہو جائے گا، یہ وقت خانہ جنگی کا نہیں ہے۔ سکھ دیو، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ تم آسانی سے نہ مانو گی۔ یہ کہتے ہی وہ چندر موہنی کی طرف بڑھا۔ معصوم راجکماری کانپ گئی، لیکن فوراً ہی اس کا خوف دور ہو گیا، جسم میں نئی قوت محسوس ہوئی اور وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گئی۔ سکھ دیو نے اس کے پاس آ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے اٹھانا چاہا کہ دفعتاً قریب کی جھاڑیوں میں کچھ کھٹکا ہوا اور ایک آواز آئی، خبردار۔ سکھ دیو نے جلدی سے مڑ کر دیکھا، کامنی اور چندر موہنی کی نگاہیں بھی اٹھ گئیں۔ شوبھا دیوی جوگن ترچول ہاتھ میں لیے اسی طرف آ رہی تھی، اس کے چہرے سے جوش و جلال ظاہر تھا۔ چندر موہنی نے اسے دیکھتے ہی چلا کر کہا، ماتا شوبھا دیوی، مجھے اس راکشس سے بچاؤ۔ شوبھا دیوی سکھ دیو اور چندر موہنی کے درمیان آ کھڑی ہوئی، اس نے کہا، بیٹی نہ گھبراؤ، میری موجودگی میں یہ تمہیں نقصان پہنچانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ سکھ دیو نے جوش میں آ کر کہا، ماتا تم میرے معاملے میں دخل نہ دو۔ شوبھا دیوی نے سنجیدگی سے کہا، میں ہرگز بھی نہ بولتی اگر تم یہ نازیبا حرکت نہ کرتے۔ تم نے شام کے وقت اس سازش کا جال پھیلایا، اتفاق سے مجھے معلوم ہو گیا، میں نے انتظام کر لیا۔ سکھ دیو، بہتر یہی ہے کہ تم چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں چندر موہنی سے وعدہ لے لوں گی کہ وہ اس واقعے کا تذکرہ کسی سے نہ کرے۔ سکھ دیو، لیکن اگر میں آپ کا کہا نہ مانوں تو؟ شوبھا دیوی، تم اور تمہاری بہن کامنی دونوں گرفتار کر کے مہاراجا کے حضور میں پیش کر دیے جاؤ گے۔ سکھ دیو، گویا تمہارے ساتھ اور آدمی بھی ہیں۔ شوبھا دیوی، ہاں، اور وہ میرے اشارے کے منتظر ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم بدنام ہو۔ جب تم اپنی بہن کامنی سے شام کے وقت باتیں کر رہے تھے، اتفاق سے میں قریب تھی اور میں نے تمہاری سازش معلوم کر لی۔ سکھ دیو کچھ سوچنے لگا۔ شوبھا دیوی نے کہا، سوچنے کا وقت نہیں ہے، یا تم چپ چاپ رخصت ہو جاؤ یا گرفتاری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سکھ دیو، لیکن چندر موہنی؟ شوبھا دیوی، وہ بالکل خاموش رہے گی۔ بیٹی چندر موہنی، اقرار کرو کہ تم اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کرو گی۔ چندر موہنی، میں اقرار کرتی ہوں۔ سکھ دیو، اور کامنی؟ چندر موہنی، وہ بدستور میری سہیلی رہے گی۔ سکھ دیو چلا گیا۔ شوبھا دیوی چندر موہنی اور کامنی کو ساتھ لے کر چلی اور مندر کے دروازے پر پہنچ کر بولی، میں کل ہی یہاں آئی ہوں راجکماری، ایک دو دن میں تم سے ملوں گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس لوٹ گئی۔ چندر موہنی اور کامنی مندر کے اندر چلی گئی۔ غازی سلطان محمود کے لشکر کی نقل و حرکت پر ہندوستان کے تمام راجاؤں کی نظر تھی۔ جب سے یہ شیر دل مجاہد حدود ہندوستان میں داخل ہوئے تھے، اسی وقت سے ان کی اور ان کے سرفروش لشکر کی ہندوستان میں آمد کی دھوم مچ گئی تھی۔ چونکہ اس سے قبل وہ 15 حملے کر چکے تھے اور جس طرف ان کے لشکر کا رخ ہو گیا تھا، ہندوستان کے بہادر ان کے سامنے سے شکست کھا کر بھاگ گئے تھے، اس لیے عام ہندوؤں کے دلوں پر ان کی ہیبت چھا گئی تھی۔ جب سلطانی لشکر ملتان سے اجمیر شریف کی طرف روانہ ہوا تو ان راجاؤں نے اطمینان کا سانس لیا جو دوسری نواح میں تھے۔
لیکن سومنات کے مہاراجا نے ہندوستان کے طول و عرض میں یہ خبر پہنچا دی تھی کہ غازی سلطان محمود کا طوفانی حملہ سومنات پر ہی ہونے والا ہے۔ اس لیے عام راجا اور سارے ہندو نہایت مضطرب اور پریشان ہو گئے تھے۔ سومنات ان کا کعبہ تھا، ہر ہندو کے دل میں اس مقام کی عزت و عظمت تھی۔ اسے بچانے کے لیے ہندوؤں میں عام شورش پھیل گئی اور بڑے بڑے بہادر اور جیالے راجپوت سروں پر کفن باندھ کر اور زعفرانی لباس پہن کر سومنات کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہندوؤں میں یہ قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی جنگ کے موقع پر زعفرانی لباس پہن لیتے تھے تو اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ انہوں نے عہد کر لیا ہے کہ وہ یا تو فتح کر کے رہیں گے یا میدان جنگ میں مر جائیں گے۔ جو لوگ زعفرانی لباس پہن لیتے، عوام ان کی بڑی عزت کرنے لگتے تھے۔ غرض ہندوستان کے ہر گوشے سے جنگجو راجپوت سومنات پر سرفروشی کرنے کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ غازی سلطان محمود کو ان کی ان تیاریوں کی مطلق بھی خبر نہ تھی۔ ان کے ساتھ صرف 30,000 مجاہدین تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو جانے دینا اور جانے لینا جانتے تھے۔ میدان جنگ کو بازیچہ اطفال سمجھتے تھے، جن کی زندگی سرفروشی کرتے گزر گئی تھی، جن کی تلواروں کی دھاک دشمنان اسلام کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان سرفروش مجاہدوں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس ریگستان میں قدم رکھ دیا تھا جو ملتان اور اجمیر شریف کے درمیان واقع تھا۔ جوں جوں وہ بڑھتے رہے، خشک ہواؤں اور خشک میدانوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا۔ جس طرف اور جہاں تک نظر جاتی تھی، ریت کے تودے یا ریت کا سمندر بہتا ہوا نظر آتا تھا۔ آفتاب اس قدر تیزی سے چمکتا تھا اور دھوپ اس قدر سخت ہو جاتی تھی کہ تھوڑا ہی سا دن چڑھنے کے بعد سفر ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ اوپر سے سورج کی تپش اور نیچے سے تپتا ہوا ریتلا میدان 10-20 قدم چلنا ہی دوبر کر دیتے تھے۔ اس پر ستم بالائے ستم گرم ہوا کے تیز و تند جھونکے تھے۔ ان سرفروشان اسلام نے ایسا گلشن زار کاہے کو دیکھا تھا۔ انہیں اس سفر میں سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ صبح 8 بجے سے لے کر رات کو 8 بجے تک آگ برستی رہتی تھی۔ کچھ رات گئے ٹھنڈ ہونے لگتی تھی اور کسی قدر چین نصیب ہوتا تھا۔ مرد تو خیر ان صعوبتوں کو جوں تو برداشت کر رہے تھے، لیکن عورتیں اور سیمتن لڑکیاں پھولوں کی طرح مرجھائی جاتی تھی۔ اگرچہ ان کے آرام و راحت کا بہت کچھ خیال رکھا جاتا تھا، ان کی سواریوں پر دبیز پردے ڈال دیے جاتے تھے تاکہ گرم ہوا اور دھوپ کی تیزی سے محفوظ رہیں، لیکن گرمی انہیں پریشان کرتی تھی۔ ہر وقت پنکھے جھلتے رہتے، پھر بھی پسینے میں ڈوبی رہتی تھی، لیکن باوجود ان تکلیفوں کے ان کے کسی کے لب سے شکایت کا کلمہ یا ناشکر گزاری کا کوئی لفظ نہ نکلتا تھا۔ نہایت صبر و استقلال سے منزلیں طے کر رہے تھے۔ ایک وہ مسلمان تھے جو جہاد کے اس قدر دلدادہ تھے کہ کسی تکلیف کو خاطر میں نہ لاتے تھے، سخت سے سخت صعوبتیں برداشت کر لیتے تھے۔ ایک ہم مسلمان ہیں کہ جہاد کا تو ذکر ہی کیا، اگر یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ اسلام اور مسلمانوں کی وجہ سے شاید قید و بند کی نوبت آ جائے تو اپنے بھائی مسلمانوں کو کچلوا دیں، پسوا دیں اور خود دور کھڑے تماشا دیکھتے رہیں۔ کہاں گئے وہ لوگ جو حقیقت میں مسلمان تھے؟ آج بھی ہم ان کے کارنامے پڑھ کر اور سن کر غرق حیرت ہو جاتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ انہی لوگوں سے شان اسلام تھی اور وہی پکے مسلمان تھے۔ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ بھلا جو لوگ نماز نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، مسلمانوں کو اپنا بھائی نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری نہ کریں، کیا وہ مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں؟ مسلمانوں، مسلمان بن جاؤ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ آج تم دنیا کے قدموں پر گرتے ہو، کل کو دنیا تمہارے قدموں پر آ پڑے گی۔ غازی سلطان محمود نے یہ دانش مندی کی تھی کہ 30,000 اونٹوں پر پانی، چارہ اور رسد لاد دی تھی۔ اس خشک ریگستان میں کہیں گھاس کا تنکا بھی نہ تھا، پانی اور دوسری چیزوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ چونکہ سفر طویل تھا، اس لیے پانی نہایت احتیاط سے خرچ کیا جا رہا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ ادھر پانی پیا اور ادھر فوراً ہی پھر پیاس معلوم ہونے لگی۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ 350 میل کا سفر تھا۔ لو، گرمی اور ریت منزلیں طے نہ کرنے دیتی تھی۔ مشکل سے 15 میل روزانہ چلتے تھے۔ اس رفتار سے کم 23 دن میں سفر طے ہو سکتا تھا، لیکن 30,000 سپاہی تھے اور ان کے لیے 30,000 ہی اونٹوں پر پانی بھرا تھا۔ گویا ایک سپاہی کے حصے میں 1 اونٹ کا پانی آیا تھا، پھر گھوڑوں، اونٹوں اور دوسرے جانوروں کے لیے بھی وہی پانی تھا۔ اسی میں وضو وغیرہ کرنا، کھانا پکانا اور پینا، غرض تمام کام کرنے تھے۔ اتنا تھوڑا سا پانی 16 دنوں کے لیے کیسے کفایت کرتا، لیکن وہ زندگی قائم رکھنے کے لیے پانی پیتے تھے۔
جانتے تھے کہ جتنا بھی پانی پیئیں گے پسینہ آ کر خارج ہو جائے گا اور پیاس لگنے لگے گی، اس لیے صرف اتنا پانی پیتے تھے جس سے ہونٹوں کی خشکی دور ہو جائے اور حلق تر کر لیا جائے۔ اسی سفر میں جانور اور انسان سب ہی دبلے اور کمزور ہو گئے، لیکن مسلمانوں کی روحانی قوت بڑھ گئی اور صبر و برداشت کی طاقت اس قدر آ گئی کہ سارا دن بغیر پانی سے گزر جاتا تھا۔ روزے میں بھی یہی حکمت ہے کہ اس سے روحانی قوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ غازی سلطان محمود ہر نماز کے بعد دعا مانگتے، یا پروردگار، میں نے مسلمانوں کو تیرا نام لے کر اس ریگزار میں لا ڈالا ہے، انہیں ہلاک کر کے دنیا و آخرت میں مجھے رسوا نہ کرنا۔ غلطی میری ہے، میں انہیں نادانستگی میں اس بیاب و غیا ملک میں لایا، اگر قصور کیا ہے تو میں نے، تو سزا بھی مجھے ہی دے، ان مسلمانوں کو بچا لے اور میرے ساتھ جو تو بہتر سمجھتا ہے وہ کرنا۔ یا اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ میری نیت خالص ہے، محض جہاد کے ثواب کے لیے اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر وطن سے دور دشمنوں کے ملک میں آیا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تیرے لطف و کرم کے بھروسے پر ہم پر مہربانی فرما۔ برہان اور ہارون دونوں کافی کمزور ہو گئے تھے، لیکن نوجوان تھے، جسموں میں اسلامی خون بہ رہا تھا، دلوں میں امنگ تھی، طبیعتوں میں جوش تھا، اس لیے نحیف و نزار ہونے پر بھی وہی دم خم تھے جو پہلے تھے۔ اتفاق سے ایک روز برہان اس طرف نکل گیا جس طرف عورتیں تھیں۔ اس نے انیسا کو دیکھا، اس کے احمری ہونٹوں پر خشکی سے سفید پپڑیاں جمی ہوئی تھی، گلے تر جیسے شاداب رخسار پھولوں کی طرح مرجا گئے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے۔ برہان کو اس کی کیفیت دیکھ کر سخت رنج و قلق ہوا۔ اس نے کہا، انیسا، تم کس قدر بدل گئی ہو؟ انیسا نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اور تم جیسے بدلے ہی نہیں۔ برہان، میری بات رہنے دو، میں صنف قوی میں ہوں اور تم صنف نازک ہو، کاش تم ساتھ نہ آتی۔ انیسا، اگر نہ آتی تو پیاس کی شدت کی تکلیف کا احساس کیسے ہوتا، پانی کی قدر کیسے جانتی؟ برہان، کیا تمہارے پاس پانی نہیں رہا؟ انیسا، ہاں، آج صبح ختم ہو گیا ہے۔ برہان، اوہ، اور ابھی تو سفر بہت کچھ باقی ہے۔ انیسا، اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ برہان، ٹھہرو، میرے پاس کچھ پانی ہے، میں لاتا ہوں۔ انیسا، اور تم کیا کرو گے؟ برہان، میری زندگی سے تمہاری زندگی زیادہ قیمتی ہے، تم فکر نہ کرو۔ یہ کہتے ہی وہ لوٹا اور جس قدر اس کے پاس پانی تھا سب انیسا کو جا دیا۔ انیسا نے اسے ایسی شکر گزار نظروں سے دیکھا جس کی اسے کسی حالت میں بھی توقع نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ واپس لوٹ آیا اور سالم دن پیاسا رہا۔ دوسرے روز دور کچھ سبزہ نظر آیا، کچھ ہرے بھرے درخت بھی دیکھے۔ سمندر کے سفر کرنے والوں کو خشکی دیکھ کر وہ خوشی نہیں ہو سکتی جو ان نیم مردہ لوگوں کو سبزہ دیکھ کر ہوئی۔ انہوں نے اپنی رفتار بڑھا دی اور بہت جلد ریگستان سے نکل کر سبزہ زار میں آ گئے۔ یہاں انہیں امن ملا، دھوپ کی تپش کم ہو گئی، پانی بھی مل گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اگلے روز وہ اجمیر شریف کے نواح میں پہنچ گئے۔ چونکہ وہ سب بے حد نحیف ہو گئے تھے اس لیے سستانے کے لیے اسی جگہ مقیم ہو گئے جس ریگستان کو وہ طے کر کے آئے تھے۔ اس کے مقابلے میں یہ سرزمین جنت زار تھی۔ اسلامی لشکر سستا کر تازہ دم ہو گیا، سپاہیوں کے چہروں پر رونق آ گئی اور ان کی سابقہ چستی پھر اود کر آئی۔ عورتیں اور لڑکیاں بھی شاداب پھولوں کی طرح تر و تازہ ہو گئیں۔ اس لک و دھک اور کف دست میدان کو طے کرنے میں نہ کوئی انسان فوت ہوا اور نہ کوئی جانور مرا، سب صحیح و سالم اس وادی موت سے نکل آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی تھی۔ غازی سلطان محمود نے ماہ ستمبر 415 ہجری بمطابق 1024 عیسوی کو غزنی سے کوچ کیا تھا اور ماہ اکتوبر 1024 میں ملتان میں اتر گئے تھے، پھر نومبر کے آخر میں نواح اجمیر شریف میں جا پہنچے تھے۔ سلطان محمود نے اپنے تمام چھوٹے بڑے افسروں سے دریافت کر لیا کہ کوئی سپاہی بیمار یا کمزور تو نہیں رہ گیا ہے۔ جب انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ سب تندرست اور چاقو چوبند ہو گئے ہیں، تب انہوں نے لشکر کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ مجاہدین نے تیاری شروع کر دی۔ ایک روز عصر کے وقت سلطان محمود نے خاص افسروں کو اپنے خیمے پر طلب کیا اور ان سے کہا، اب وہ سرزمین شروع ہو گئی ہے جس کے چپے چپے پر دشمنوں کے گروہ بکھرے ہوئے ہیں۔ ہر دستہ اور ہر سپاہی کو پوری احتیاط رکھنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ لشکر کے ساتھ ساتھ دشمن کی جمعیت رہے گی اور ہماری ذرا سی غفلت سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، اس لیے سپاہیوں کو منتشر نہ ہونے دینا اور دشمنوں کی حرکت پر نگاہ رکھنا۔ چونکہ سومناتھ ہندوؤں کا کعبہ اور مرجع خلائق ہے، اس لیے اسے بچانے کے لیے ممکن ہے تمام ہندوستان ٹوٹ پڑے۔
یہ مہم دوسری مہموں کی طرح معمولی نہیں ہے، بلکہ وہ معرکہ ہے جو قیامت تک یادگار زمانہ رہے گا۔ ہر سپاہی اور ہر افسر کو بڑے استقلال، بڑے جوش اور بڑی دلیری سے کام لینا چاہیے۔ میں نے لشکر کی تقسیم و ترتیب اس طرح سے کر دی ہے کہ ہراول میں ہارون اور برہان رہیں گے، میمنہ میں التونتاش، میسرہ میں امیر علی خویشاوند، ساقہ میں حاجب رہیں گے، اور قلب میں خود رہوں گا۔ اگر اس ترتیب میں کسی ترمیم کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ تمام افسروں نے کہا، نہایت مناسب ترتیب ہے، اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ سلطان محمود: ہارون، میں نے تمہیں ہراول میں اس لیے مقرر کیا ہے کہ تم اس نواح کے ہندوؤں کی زبان سمجھتے اور بول لیتے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ جو قلعہ یا شہر آئے اس کے قلعے دار کو سمجھاؤ کہ وہ ہماری مزاحمت نہ کرے، لشکر کو بعافیت گزر جانے دے۔ اگر کوئی اس بات کو نہ مانے تو اس پر فوراً حملہ کر دو اور راستے کے کانٹے کی طرح اٹھا کر پھینک دو۔ ہارون نے ادب سے کہا، عالی جاں ایسا ہی ہوگا۔ سلطان: لشکر کے ساتھ جس قدر عورتیں ہیں سب کو ایک ساتھ جمع کرو اور وہ قلب لشکر میں رہیں۔ 500 سوار ان عورتوں کی حفاظت و نگرانی کے لیے علیحدہ کر دیے گئے ہیں۔ سلطان کی ہر تدبیر معقول تھی۔ عورتوں کو قلب میں رکھنا اور ان کی حفاظت کے لیے جداگانہ لشکر متعین کر دینا عین دانش مندی تھی۔ اس مشورے کے بعد یہ مجلس برخاست ہو گئی اور مغرب کی نماز پڑھ کر سپاہی خانہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ برہان اس وقت تنہا خیموں کی قطاروں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ اسلامی لشکر دور تک خیمہ زن تھا۔ میلوں کے گرد و نواح میں خیموں کا شہر بسا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اگرچہ لشکرگاہ میں روشنی کا کوئی انتظام نہ تھا، لیکن چونکہ تمام سپاہی خانہ تیار کر رہے تھے اس لیے ہر خیمے کے سامنے آگ روشن ہو رہی تھی اور اس روشنی میں لشکرگاہ حد انتہا تک نظر آ رہا تھا۔ سلطان محمود چاہتے تھے کہ لشکر کو پھیلے ہوئے دیکھ کر دشمن ان کی صحیح تعداد کا پتہ نہ لگا سکے بلکہ دھوکے میں رہے، اسی لیے انہوں نے دور تک لشکر کو پھیلا دیا تھا اور تمام افسروں کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ جس جگہ بھی جا کر قیام کرے نہایت کشادہ طور پر خیمے نصب کرے اور اپنے دستے کے کچھ سپاہیوں کو لشکر کی حفاظت پر مامور کر دیں، دشمنوں کی طرف سے کسی وقت اور کسی حالت میں بھی غافل نہ رہے۔ برہان چلا آ رہا تھا کہ اسے ہلکے قدموں کی چاپ معلوم ہوئی۔ اس نے پلٹ کر اپنی پشت کی طرف دیکھا۔ اس وقت چاند نکل آیا تھا اور چاندنی نے لشکرگاہ پر سفید نورانی چادر پھیلا دی تھی۔ برہان نے ایک لڑکی کو اپنے پیچھے آتے دیکھا۔ اس نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا، وہ انیسہ تھی۔ برہان کھڑا ہو گیا۔ انیسہ نے قریب آ کر شوخی کے لہجے میں کہا، اوہو، آپ ہیں۔ برہان کو خیال ہوا کہ شاید وہ کسی اور کی تلاش میں تھی، اس لیے اس خیال سے اس کا قلب مجروح ہو گیا۔ اس نے کہا، تم شاید کسی کی تلاش میں تھی؟ انیسہ: نہیں، میں کسی کی تلاش میں نہ تھی، مگر تم کسی کی تلاش میں جا رہے ہو۔ برہان: میں تمہاری تلاش میں آیا تھا۔ انیسہ ہنس پڑی۔ اس وقت اس کی صورت چاندنی میں جگمگا رہی تھی، آنکھوں سے بجلیاں خارج ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، میں خوب جانتی ہوں آپ کو۔ برہان: شوخ انیسہ؟ انیسہ: شریر برہان۔ برہان: مجھے تم جو بھی خطاب دو وہ قابل فخر ہے۔ انیسہ: آخر کہاں جا رہے تھے آپ؟ برہان: اللہ تعالیٰ گواہ ہے، میں تم سے ملنے کے لیے اس طرف آیا تھا۔ انیسہ نے بھولی صورت بنا کر دریافت کیا، کیوں؟ برہان: جب تک تمہیں دیکھ نہیں لیتا دل کو بے چینی رہتی ہے۔ انیسہ: جی درست ہے۔ برہان: تمہیں یقین نہیں آیا؟ کیوں یقین آنے لگا؟ تم صنم ہو، وہ صنم جس کی ہندو پوجا کرتے ہیں۔ انیسہ نے مسکرا کر کہا۔ برہان: کس قدر تعجب کی بات ہے کہ ہندو پتھروں کے بتوں کو پوجتے ہیں۔ برہان: وہ احمق ہیں، انہیں تو تمہاری پرستش کرنی چاہیے۔ انیسہ نے شرما کر کہا، اب چل نکلے نا آپ۔ برہان: انیسہ، تم پتھر کے بت سے بھی زیادہ سنگ دل ہو۔ انیسہ: یہ اپنی اپنی سمجھ ہے۔ برہان: تم جانتی ہی نہیں محبت کیا ہے۔ انیسہ: اللہ تعالیٰ کسی کو اس پھیر میں نہ ڈالے۔ برہان: جفاکش۔ انیسہ نے ہنس کر کہا، اچھا سلام۔ وہ چلی۔ برہان نے آواز دے کر کہا، ایک ذرا ٹھہرو انیسہ۔ انیسہ نے رک کر کہا، فرمائیے۔ برہان نے اس کے پاس پہنچ کر کہا، آخر یہ بے مروتی کب تک رہے گی؟ انیسہ: دیکھو شاید کوئی آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک زکن بھری اور بجلی کی طرح غائب ہو گئی۔ برہان چند لمحے کھڑا دیکھتا رہا، پھر آگے روانہ ہو گیا۔ اسے انیسہ سے محبت تھی، بہت زیادہ محبت۔ وہ چاہتا تھا کہ انیسہ اسے گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں تک باتیں کیے جائے۔ اس سے اگلے ہی روز ہراول نے کوچ کر دیا۔ برہان اور ہارون 5000 لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔
उस लश्कर के भी उन्होंने 2 टुकड़े कर लिए। 3000 हारून ने अपने तहत में रखा और 2000 बुरहान की सरकर्दगी में दे दिया और दोनों 5 मील के फासले से आगे पीछे रवाना हुए। अरावल के बाद दूसरे दिन अल्तोनताश और अमीर अली खुशियावंद 5-5 हजार लश्कर लेकर मेमना और मैसरा में चल पड़े। उन दोनों ने भी अपने लश्कर को 5-5 टुकड़े कर लिए, गोया 1-1 हजार के दस्ते बना दिए और हर दस्ता दूसरे दस्ते से 1 मील के फासले से रवाना हुआ। इस तरह ये दोनों लश्कर शाही लश्कर के दोनों बाजुओं पर 5 मील दूरी में फैल गए। सुल्तान महमूद ने अपने साथ कल्ब में 10,000 फौज रखी। उसमें से 500 सवार औरतों की हिफाजत पर मुकर्रर कर दिए, 500 सवार लश्कर की निगरानी पर मुतय्यन किए और बकिया 9,000 को 9 हिस्सों में तकसीम कर दिया और उनको दस्तों के 3 गिरोह बनाकर 1-1 मील के आगे पीछे रवाना कर दिए। इस तरह शाही लश्कर 3 मील के फासले में फैल गया, जिसके दोनों बाजुओं पर चंद मील की दूरी पर अल्तोनताश और अमीर अली जा रहे थे, जो 5-5 मील आगे पीछे फैले हुए थे। हाजी मीर अली भी 5,000 सवारों के साथ इतनी दूर में फैल फैल कर रवाना हुआ जिससे मेमना, मैसरा और कल्ब तीनों लश्करों की हिफाजत हो सके और पीछे से दुश्मन आकर किसी दस्ते पर अचानक हमला न कर सके। गाजी सुल्तान महमूद और उनके होशमंद अफसरों की दानिशमंदी से थोड़ा सा लश्कर 8-10 मील की दूरी में फैल गया, जिससे देखने वालों को लश्कर की तादाद असल से चौगनी मालूम होने लगी। सबसे पहले हरावल अजमेर शरीफ में पहुंचा। अजमेर शरीफ के राजा को यह बात पहले ही मालूम हो गई थी कि सुल्तान महमूद का लश्कर तूफान की सूरत में बड़ा चला आ रहा है और चूंकि मुखबिरों ने बयान किया था कि लश्कर बेहद बेशुमार है, इसलिए वो मुकाबले की जुर्रत ना कर सका, बल्कि उस पर कुछ ऐसी हैबत छाई कि दारुल सल्तनत को छोड़कर पहाड़ों में घुसकर पनाह गुज़ीन हुआ। हारून जब अजमेर शरीफ के किले में दाखिल हुआ तो वहां चिड़िया भी ना थी। तमाम बाशिंदे भी जाग गए थे। तमाम किला वैरान पड़ा हुआ था। मुसलमानों को उनके भाग जाने का बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन साथ ही ये खुशी भी हुई कि दुश्मनों पर उनका रौब इस कदर तारी हो गया है कि वो मज़ाहमत करने और सदे-राह होने की जुर्रत नहीं करते। हारून ने अजमेर शरीफ में दाखिला और राजा के भाग जाने की इतला तमाम सरदारों और खुद सुल्तान महमूद तक पहुंचा दी। सबको उस खबर के सुनने से खुशी हुई। हारून ने एक रोज अजमेर शरीफ में क़याम किया और दूसरे रोज आगे रवाना हो गया। कई रोज सफर करने के बाद तारागढ़ पहुंचा। तारागढ़ का किला भी निहायत बुलंद, वसी और मजबूत था, लेकिन वहां भी मज़ाहमत के आसार नजर न आए और हारून उसे भी छोड़कर हदूद गुजरात में दाखिल हो गया। उसे रास्ते में कई किले और शहर मिले, लेकिन कहीं भी कोई उनका सद्दे राह ना हुआ। आखिर वो अनलवाड़ा के करीब जा पहुंचे। चूंकि अनलवाड़ा का राजा था, इसलिए यह ख्याल कर लिया गया कि वह जरूर मज़ाहमत करेगा और मुकाबले पर आएगा। हारून अनलवाड़ा के करीब मुकीम हो गया और उसने राजा के पास जाने का इरादा किया। एक रोज कयाम करके दूसरे दिन वो 50 जाबासों को लेकर महाराजा अनलवाड़ा से गुफ्तगू करने के लिए रवाना हो गया।